الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ منافقون کرنی ہے، لیکن کل میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی 8 تا 20 آیات ہیں اس میں کیا نشانیاں ہیں منافقین کی، علامات کیا ہیں، وہ آپ نے کام کیا ہے؟ جی جلدی سر، بتائیں۔ جی کیا سر۔ نہیں، آپ ذرا چپ رہے نا، مجھے دوسرے لوگوں سے سننے دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہیں ایک قرآن کے طالب علم کے لیے۔ اب یہ جو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، خدا کے لیے آپ اسی طرح قرآن کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر کس طرح فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نکالیے اپنی سورہ بقرہ اپنے قرآن کریم میں، جلدی سے نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے اور سمجھیے، فوراً سوال کیجیے جہاں بات سمجھنا ہے۔ پہلی جو 5 آیات ہیں، آپ نے 1000 دفعہ یہ پڑھی ہوگی کم از کم، ماشاءاللہ۔ آپ مجھے جو ان پہلی 5 آیتوں کا خلاصہ بتا دیجیے مجھے، جلدی بتائیں۔ یہ قرآن کی دوسری صورت ہے، اور اگر ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھا کہ ان 5 پہلی آیات کے اندر کن لوگوں کا ذکر ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اہل ایمان کیا ایمان والوں کا ذکر ہے اور ایمان جی والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ قرآن سے نہیں کرتے، آپ اپنی بات ایک سوچی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو لے کے آگے دوڑ پڑتے ہیں۔ دیکھیں، بڑا قرآن کلیئر ہے۔ پہلی آیت میں جو شروع کی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کے واقعات، جو کچھ اس نے بیان کیا وہ برحق ہے، وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پہلی بات، اگر آپ کو قرآن کی کسی تعلیمات، آج امت مسلمہ کو 1000 شک ہیں، ہم طاغوت کے قانون کو لے کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ کے قانون کو ہم نے بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں شکوک ہے کہ شاید یہ آج پتہ نہیں ورکیبل ہے یا نہیں، اور اس طاغوتی نظام نے ہمیں ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ڈبو دیا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ ایک اس 3 الفاظ کی آیت ٹکڑے کا ہم جو خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس نے ذلت کی کس گڑھے میں ہمیں پھینک دیا ہے۔ اب ہدی للمتقین ہے، لفظ کو آپ یہ نہ کریں اہل ایمان، میں اور آپ بھی اہل ایمان ہیں، یہاں کن کا ذکر ہے؟ متقین کا ہے۔ پہلی بات، قرآن کو اس طرح دیکھیں کہ متقین کے ہدایت ہے، ہر آدمی اس سے ہدایت نہیں لے گا، جو متقی ہوگا وہ ہدایت لے گا۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ برائی سے بچے گا اور نیکی کی طرف لپکے گا، یہ ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صفت ہے تو پوری ہدایت اس قرآن سے لے لے گا۔ میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیں، ورنہ آپ قرآن کو اسی طرح سمجھے خدا کے لیے۔ تو متقین کون ہے؟ الذین، اب متقین کی صفات آ گئی۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، اپنے قرآن کے اوپر لکھیں نمبر 1، یؤمنون بالغیب پہ 1 لکھیں۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ۔ نمبر 3، ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
جو رزق ہم نے دیا ہے. اگر وہ اس رزق کو سمجھتا ہے کہ میرے کمال کا یہ نتیجہ ہے کہ میں اتنا رزق مجھے مل گیا، تو وہ شخص اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا بندہ ہے. اللہ کہہ رہے رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے. یہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. یہ جو 3 صفات ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بڑی ٹاپ کی کوالٹیز ہیں. نماز پڑھے گا تو دن میں 5 وقت اپنے رب سے وعدہ کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. تو کیسے بھٹک سکتا ہے وہ؟ سب سے عزیز کسی انسان کو اس کا مال ہے. اگر اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس سے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. قرآن پڑھ پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی روح کو نہیں سمجھتے. 3 صفات آ گئیں. چوتھی صفات ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. پہلی شرط ایمان کے حوالے سے، اوپر ایمان بالغیب آ گیا. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہ شخص متقی نہیں ہے جو اللہ کے رسول پر کا لایا ہوا دین اس کو قبول نہیں کرتا، جو قرآن پر اور نبی پر ایمان نہیں لاتا. بڑا غور سے دیکھیے، کیا کمال کی باتیں اللہ تعالیٰ. وَمَا مُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، صحف ابراہیم، صحف تورات، انجیل، زبور، ان سب کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں. اور آخری بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. قرآن کا صاف پہلی نمبر 1 یؤمنون بالغیب، نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نمبر 3 مما رزقناہم ینفقون، چوتھی بات والذین یؤمنون بما انزل الیک، پانچویں وما انزل من قبلک، اور چھٹی وبالآخرۃ ہم یوقنون. کوئی سوال آپ کا؟ ورنہ میں سوال کرتا ہوں، جلدی بتائیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے. یہ جو بالآخرۃ ہم یوقنون چھٹی صفت ہے، یہ تو اوپر آ چکا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. تو پھر اس کو الگ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سوال کریں، آپ کرتے نہیں ہیں. جب اس میں کی اس جی اہمیت بتانے کے لیے اہمیت. یہ لفظ آپ کا جواب بالکل محمل ہے. صحیح سر صحیح بتائیے. سر ہم مسلمان سب ان آیتوں پر، ان سب صفات پر یقین رکھتے ہیں، پر عملاً نعوذ باللہ ہم انکار کرتے ہیں آج کل کے مسلمان. تو پھر آپ یقین کیا رکھتے ہیں؟ یقین کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جس بات پہ یقین ہوتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. جی جی کیا سر، بات بے کر شک. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب بڑے غور سے سنیے. یہ یہاں نہیں، یہ آپ کو یہ صفت اسی حال میں ملے گی آپ کو سورہ نحل میں بھی، شروع کی آیات 3-4 میں، اور سورہ لقمان میں بھی. اور اس کی سگنیفیکنس کہ اللہ تعالیٰ کیوں الگ سے بیان کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے اور اس کو بات کو سمجھیے. آخرت کا اگر یقین نہیں ہے مجھے، اس کا مطلب ہے میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں وہ مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علیم بذات الصدور ہے. وہ ہر بات کو ہر آن اور ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. میں اس کا انکار عملاً کر رہا ہوں، اور میں یقین نہیں رکھتا اس بات پر کہ آخرت ہوگی. آج یہی مسلمانوں کا حال ہے. سمجھیں بات کو، قرآن کی روح کو سمجھیں. لہٰذا ایمان آخرت کا یقین ہوگا تو برائیوں کو چھوڑے گا، نیکیاں کرے گا. اگر یقین نہیں ہوگا، صرف میں آخرت کو مانتا ہوں جیسے آج ہم ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں مسلمان. غزہ کے معاملے میں دیکھ لیجئے، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، اپنے خواص کو دیکھ لیجئے، اپنے عوام کو دیکھ لیجئے. قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے. بتائیں اگر کوئی چیز آپ
غلط میں نے کی ہے تو بتائی ہے تو؟ ایمان یقین کا نام ہے، کل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے 6 صفات سمجھ آ گئی۔ اب کوئی سوال پھر آپ کو موقع ہے، کر لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کافروں کے بارے میں اگلی 2 آیات ہیں، 5 اور 6۔ بڑے غور سے سنیے۔ ساری 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 نہیں، 5 نمبر ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیا مطلب ہے اس آیت نمبر 5 کا؟ جلدی بتائیں۔ سر جو پچھلی صفحات پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں اور ہدایت پر لوگ ہیں۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا، یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق 6 صفات ان کے اندر موجود ہیں یہ، اور ان کو قرآن کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم میں سے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے، اور ان 6 صفات جو قرآن کے بالکل ابتدا میں دی گئی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر عربی زبان سامنے ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے، یہ 6 صفات کو پوری طرح زندگی میں ان پر عمل کیا ہوگا، ورنہ فلاح ان کے لیے فلاح کی گارنٹی ہے، دوسروں کے لیے گارنٹی نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے۔ یہ بیچ میں جو ہم آیا ہے نا، یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آپ دیکھ لیں، انہی صفات سے متصف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو دیکھ لیں دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا بات ہے! قرآن آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تہ تک نہیں جب پہنچتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو قرآن کی ان چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں جو قرآن اللہ کا کلام کتنا عظیم کلام ہے۔ آپ دیکھ لیں۔ کوئی سوال یہاں تک آیت نمبر 5 تک؟ صرف یہ لفظ فلاح کو ذرا وضاحت فرما دیں تو کافی یہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، فلاح کا لفظ۔ فلاح یاد رکھیں، قرآن میں فلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت۔ جب اس کا بندہ فرما بردار بن جاتا ہے، جب وہ مسلم صحیح معنوں میں ان 6، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں بھی اس کو ہر مشکل سے، ہر آسانیوں مشکلوں سے بچاؤں گا، اور اس کو آسانیاں کہ اس کے کام میں تائید اور نصرت کر کے اس کو آسان بناؤں گا۔ یہ دنیا میں فلاح ہے، اور آخرت میں اس کے لیے وہ جنت ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بات کلیئر ہے؟ سر جی ایک بات کر لوں؟ فرمائیں۔ جی، قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی پہلی 9 کوالٹیز جو مومن کی ہے وہ بھی فلاح پانے والے میں شامل ہوں گے۔ اگر وہ 9-10 جو خوبیاں ہیں اور ان کو ملا دیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل، جو وہاں بات ہے وہ یہیں بات ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی جی سر۔ قرآن کہیں اپنی ایک جگہ کو دوسری سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتا، ہمیشہ وہ چیز سپورٹ کرتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات جس میں بتایا ہے کہ کون مومن فلاح پائیں گے، نمبر 1 2 وہاں لکھیں اس طرح جس طرح میں نے یہاں آپ کو لکھوایا ہے۔ پھر آپ بے شک دیکھ لیں ان کو، اور یہ 6 بالکل دونوں ایک ہی جیسی باتیں ہیں۔ وہاں بھی ان کو آخر کہا کہ ان کو جنت ملے گی، اور یہاں بھی کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ خالد صاحب آپ سوال کر کے غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟
بھائی فلاح کا آپ نے سوال کیا، جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ سمجھ آ گیا، سمجھ آ گیا۔ تو پھر بولا کریں۔ اچھا اب چلیے، بڑے غور سے سننا ہے آپ نے اور سمجھنا ہے تاکہ قرآن آپ اسی طرح پڑھیں۔ اب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لا تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اچھا پہلے یہاں کفرو کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ پہ کفرو کا مطلب آپ سیاق و سباق سے، یہاں کفرو کا مطلب کیا ہے؟ جو ان صفات پہ یقین نہیں کرتے، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ یہ اللہ کا انکار کرنے والے، آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں کافر سے مراد نبی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن میں ان ساری صفات کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے اس قرآن اور اس نبی کا انکار کیا، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ہے کفرو کا مطلب۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اچھا بلا وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن بھیج رہا ہے، نبی کو مبعوث فرما رہا ہے ہدایت کے لیے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرح اپنے آپ سے سوال کیا کریں تاکہ ہم قرآن پر غور و فکر کرنے کے عادی ہوں۔ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک انہوں نے کفر کیا ہے۔ اب جو منکر ہے، اللہ نے اس کو سوچ، فکر، سمجھ، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہیں تھا، پیدا ہوا ہے وہ پہچانتا تھا نیکی کی اور بدی کو بھی۔ اس نے کیونکہ خود انکار کیا اور اس حق سے انکار کیا جس کو نازل کرنے والا خود حق ہے، لہذا اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو لہٰذا گناہ انہوں نے خود کیا، اللہ نے تو کمال کا کرم کیا کہ نبی بھی بھیجا اور قرآن بھی بھیجا، جو قرآن عین فطرت کے مطابق ہے، اور وہ فطرت جس پر اس کو پیدا کیا، وہ فطرت بھی قرآن کا انکار نہیں کر سکتی اگر وہ تعصب میں نہ مبتلا ہو۔ لہٰذا ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، لہذا لا یؤمنون۔ اب ان کا انجام دیکھیں، آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی؟ کیا قصور تھا ان کا؟ جلدی بتائیں آپ۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، یہ تھا ان کا جرم۔ اس نے اس حق کو جو اللہ تعالیٰ خود حق ہے اس نے نازل کیا، اس کا انکار کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی۔ یہ کانوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کان سننے کے لیے ہیں نا، بات کو سمجھیے، کان سننے کے لیے ہیں۔ اب ان کے کان حق بات نہیں سن سکتے، وہ دنیا پرستی، مال پرستی، ہر بات سنیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے، لیکن حق بات اب وہ سن نہیں سکتے۔ وجہ ان الذین کفروا، انہوں نے خود پہلے انکار کیا ہے۔ وعلی ابصارہم، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ وہ دیکھ نہ سکتے ہیں، اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے۔ حق کو دیکھ نہ سکتے، وہ حق نہیں دیکھ سکتے۔
आंखों से। अच्छा, ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने? खुदा के लिए समझें, हमारे पास जब दलील होगी तो कुरान हमारे सीने में पुख्ता हो जाएगा। ये इसलिए उनके कान हक नहीं सुन सकते, उनकी आंखें देख नहीं सकती, इसलिए कि आंखें खुली रखें तो कदम कदम पर निशानियां हैं। अल्लाह ताला की जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, हैवानात, जमादात और बड़ा पढ़ा लिखा है तो कहकशाएं और आसमान और उसकी सारी कैफियत वो साफ बता रही हैं कि इसका बनाने वाला, इस कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, हाकिम एक इंतहाई अल अजीज और अल हकीम ज़ात। अब क्योंकि उसने इनकार किया, उसके कान इस हक को सुन नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी। इसकी आंखें इन साफ सुथरी हकीकतें जो कदम कदम पर, आप इंसान अपने आप को देखे कि मैं कहां से कैसे आ गया और क्या मेरी अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें भर दी हैं, उसको रब साफ नजर आएगा। अब अल्लाह ताला आगे उनसे कह रहे हैं वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनका अंजाम क्या होगा? क्या होगा इनका अंजाम? दर्दनाक अजाब। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनको दर्दनाक अजाब मिलेगा? सर जी, ये दर्दनाक नहीं है, अजीम है। अच्छा, अजीम, तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, इनको अजीम, अजाब अजीम क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने इनकार किया है कुफर सब कुफर चीजों का। आप कुरान की इन्नल्लज़ीना कफरू, सर इन्होंने नबी पाक सल्लम का और इस कुरान का इनकार किया है। इनकार कर दिया। अब एक इनकार होता है कहना मैं नहीं मानता, और दूसरा इनकार होता है अमलन, कि जबान से तो कहना मानता हूं, अमलन उसके खिलाफ कर, जो आज उम्मत मुसलमान कर रही है। और हम भी मौका प मौका करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जब हमारे पर दबाव होता है खानदान का, औलाद की मोहब्बत का, तो हम भी अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। कभी नोट किया आपने? कि अच्छा, अब सिर्फ ये दो आयतें, क्योंकि काफर सीधा सीधा वो इनकार कर देता है, लिहाजा आप देख लें सिर्फ दो आयतों में मामला साफ कर दिया और ये भी बता दिया कि उनका अंजाम क्या होगा। ये सातों आयत आपको क्लियर हैं? कुरान इस तरह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे बताएं। जी जी, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, यही सही ऐसे पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे। वैसे यूं लगता है जैसे इतनी बार कुरान पढ़ा और हर दफा एक नई बात खुलती है, और आज के हवाले से आप खोलते हैं तो बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाता है कि ये हम कहाँ चल रहे हैं। इसीलिए तो हम इस दुनिया में जिल्लत और पस्ती से कि हमने इस कुरान को छोड़ दिया। अच्छा, अब यहां तक आपने देखा कुरान ने दो तबकों का साफ साफ, मुत्तकीन कौन है और मुनकर कौन है, कफर कौन है। अब आगे चलिए, अगली आयत है 8 से 20 तक। ये कोई 12-13 आयतें बन गई। ये मुनाफिकीन का जिक्र है। सिर्फ 5 आयतें मुत्तकीन के लिए, 2 आयतें कुफार के लिए और 13 आयतें मुनाफिकीन के लिए। ये क्यों है? इतनी ज्यादा मुनाफिकीन के लिए आयतें क्यों हैं ज्यादा? कभी अपने आप से सवाल करें, खुदा के बंदो। जी, उनका निफाक उन्हें हर तरह की बुराई पर उकसाता है और वो कर गुजरते हैं। ये कोई जवाब नहीं है। ताकि हम इस आईने में अपने आप को देखें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। नहीं नहीं नहीं, वो ये भी बात ठीक नहीं है। सर सर मुनाफिक का बच्चा काफरों से भी बदतर होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं मुनाफिक को पहले फेंकूंगा जहन्नम में, काफरों को बाद में। ये तो सब इसलिए बातें जो आप कर रहे हैं ना, आयात का मंशा नहीं है वो।
جو 12 یہ 13 آیات ہیں. منافق ایک پیچیدہ آدمی ہوتا ہے، کبھی ایمان کبھی کفر، یا دل میں کفر بھرا ہوا، زبان سے ایمان. اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ 13 آیات ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں پوری طرح 13 آیات نازل فرمائی ہیں. یہ ہے اس کا جواب. اب بڑے غور سے سنیے کہ کیوں 13 آیات ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. پہلی اس پہ نمبر ایک لکھیں، یہ پہلی صفت ہے منافقین کی. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. بھلا کیوں؟ کیا اس کی آپ تشریح کریں گے؟ سر ان جلدی کا بتائیں. ظاہر یہ ہوتا ہے، باطن زبان خوش سے تو ہوتا ہے، اقرار کبھی کرتے ہیں مومن ہو زبان جاتے سے، ہیں، کبھی کافر ہو جاتے ہیں. پھر انہ عمل میں نہیں ہے. علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے. ساری جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو اس مقام پہ ہیں ٹھیک ہیں، یہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آیت کو سمجھیے. پہلی بات کہ وہ ان کا دعویٰ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، تو کیا اللہ کے حکم کو مانتے ہیں؟ بتائیں مجھے. آج ہم مسلمان مانتے ہیں اللہ کے حکم کو؟ بتائیں نا. یہ آپ کے حکمران، یہ آپ کے ججز، یہ آپ کے بیوروکریٹ، یہ آپ کی عوام الناس کتنے فیصد مجھے بتائیں کہ اس بات پہ پابند ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں گے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا ہر حکم پر حق ہے، لیکن کرتے اس کے خلاف. یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دعویٰ ہے کہ آخرت پر ایمان ہے. ہر عمل کرتے وقت ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا ہے. بتائیں نا مجھے. یہ ادھر کا ادھر نہ جوڑا کریں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر رہ کے اس کی صحیح انٹرپریشن کیا کریں. تو پہلی بات کہ نہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، نہ آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ یہ مومن ہیں ہی نہیں. بات ختم. کوئی سوال آیت نمبر 8 کے بارے میں؟ جب اس طرح سمجھیں گے تو ہم اپنا بھی جائزہ ٹھیک لیں گے. جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی نہیں گزارتا، اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی. واقعی میں ہم اپنی زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملاً نہیں ہے. عملاً ہونا پڑے گا، ورنہ جی ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ پھر وہ ایسا شخص مومن نہیں ہے. اللہ. اتنی سخت بات ہے. کبھی ہم غور تو کریں. اللہ. اچھا، اگر 8 آیت کلیئر، آیت نمبر 9 میں چلیے. یہ دوسرا ان کی صفت بیان ہو رہی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنون. اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم. وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون. اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ انسانوں کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. دنیا میں بھی اتنا بڑا دھوکہ کہ ہم ایمان لائے اور عمل نہیں کیا، اور آخرت میں کہ وہ پھر دھوکہ ہی دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں نقصان میں ڈال رہے ہیں. بات پہ عمل نہیں کر رہے تو جہنم میں جائیں گے.
نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. سر ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے بن جاتے ہیں اور کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، لیکن ہوتے وہ خود دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپنے جہنم کی طرف کے راستے کھول رہے ہوتے ہیں. بات آپ کھول کے نہیں نہ کرتے، اسی لیے لوگ نہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے، جن کو بتاتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. پہلی بات غور سے سنیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنی دانست میں وہ کرتے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ زبان سے کہہ دیا اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی بات تو مانتے نہیں ہیں ہم. تو یہی دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آمنو کا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر کافروں کے ساتھ ہیں. سارے مسلمان حکمرانوں کو آج دیکھ لیں آپ، مثال دیکھ لیں، قرآن کی کمال دیکھ لیں کہ اتنا واضح ہے. تو اپنی دانست میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ تو وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا شعور نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ بالکل صفات الہی سے خالی ہیں. بھائی جس اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ تو دلوں کے راز کو، نیتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، ہر لمحہ کی خبر اس کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لہذا وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ کی یہ صفت کہ وہ علیم بذات الصدور بکل شیء علیم اور خبیر ہے، اس لیے اس کو تو پتہ ہے اللہ کو کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور قیامت کے دن اس کو جب سامنے لایا جائے گا، اس کی زبان، اس کے اعضاء، ہر چیز اس کی جلد گواہی دے گی. یہ دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس دلیل کے بنیاد پر آپ کا یقین اور ایمان ہوگا اور آپ کا عمل ٹھیک ہوگا. آیت نمبر 9 کلیئر ہے؟ سوال کیجئے آپ کے. بے شک سر، بے شک سر، جزاک. اگر آیت نمبر 9 کلیئر ہے تو آیت نمبر 10 پہ آئیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اور کیونکہ وہ یہ سارا کچھ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، پہلی بھی. اور یہ تیسری ان کی صفت ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ اس مرض کو بڑھاتا ہے. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کافروں کے لیے کیا تھا؟ عذاب عظیم. نوٹ فرمائیں ذرا، قرآن کو، اپنے قرآن کو ذرا پڑھیں سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. پیچھے کہا تھا کہ کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے، اور ان کے لیے کہا کہ یہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دعوے کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. قرآن کتنا کلیئر ہے، اور ہم ہیں کہ پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تیسری ان کی صفت آ گئی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سا دلوں میں کون سا مرض ہے؟ سر نفاق کا. نفاق جی، کا، نفاق. نفاق کا مرض ہے. اب بڑے غور سے سنیے، بہت اصول قرآن کا سمجھ لیجئے. یہاں حسد، بغض، کینہ، غیر اللہ کی محبت، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. یہ ساریاں کس کی بیماریاں ہیں؟ دل کے امراض ہیں. نفاق، کفر، گنتے جائیے، جتنے اخلاقی رذائل ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں. پھر ان کا علاج کیا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن پاک، تلاوت قرآن. آیت بتائیں نا تاکہ مزہ آ جائے، دلیل آپ کے پاس پکی سچی ہو. کیا تلو آتے ہی. اور چھوڑیں آپ بالکل، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن قرآن
کیوں دلوں کی شفا ہے؟ قرآن نے کہاں اس بات کو بتایا ہے؟ کس آیت میں بتایا ہے؟ میں لکھواتا ہوں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ ان کو نوٹ بھی نہیں کرتے. اگر نوٹ کرتے ہوں تو فوراً بتائیں. اب لکھیں سورہ یونس کی آیت 57 لکھیں آپ، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. قرآن کتنا کیٹیگوریکلی واضح طور پر بتا رہا ہے، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر رہا ہے قرآن، سارے اللہ کی مخلوق ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اب تمہارے رب کے پاس سے ایک نصیحت آ گئی. وہ نصیحت کون سی ہے بھلا؟ کون سی نصیحت آ گئی ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک بولا کریں. اللہ کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ ہے وہ بات، تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ میرے دل میں جو بیماری ہے اس کی شفا تو میں قرآن سے علاج کروں گا. آپ کو کوئی فزیکل بیماری ہے، آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، آپ دوائی اسٹینڈرڈ لے کے آتے ہیں. جب دل میں مرض ہوتا ہے تو قرآن کے قریب نہیں جاتے، تو وہ کیسے دور ہوگا؟ مجھے بتائیں نا. اللہ نے تو علاج. اچھا، دل کے مریضوں کا کہ معالج کون ہے؟ ڈاکٹر کون ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. یہی تو آپ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے. انبیاء معالج ہیں، انبیاء وہ نسخہ لے کے آتے ہیں، انبیاء اس سے دلوں کو صاف پاک کرتے ہیں. تزکیہم. کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یقین مانیں قرآن اپنی دلیل آپ ہے. میں نے بتایا نا، میں نے آپ کو کوئی دلیل نہ دی ہو جو یہاں بات آئی ہے قرآن سے. بتائیں مجھے ایک آیت بتا دیں. دل ہمارے سیاہ کالے ہوئے ہیں قلبی امراض کی وجہ سے، اور ان کا علاج صرف اور صرف قرآن ہے. کون سی حدیث ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ دلوں کے مرض کا علاج قرآن ہے؟ بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور اور رجسٹر اس کو نہیں کیا. ذکر اللہ ہے. مینت قلوب. ان دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا اللہ کا ذکر قرآن. دیکھیں نا، جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں، اس دلیل کو میں یقین سے جانتا ہی نہیں، تو میرا دل تو سیاہ ہو رہا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ اس کا نسخہ میرے گھر میں میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے لپاٹ کے رکھا ہوا ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی نا قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، تو میں نے اس قدر تلاوت شروع کر دی تھی، صرف خالی تلاوت بغیر سمجھے. تو میں کہتی تھی دل میرا زنگ دور ہو جائے گا. بالکل دور کرے گا، لیکن شرط کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کی دلیل لے کے آئیں گے. آپ کا دل یقین ہو جائے گا کہ یہی میرے دل میں یہ مرض ہے، اس کا علاج قرآن نے یہ بتایا ہے. ابھی آگے میں سورہ وہاں جاؤں گا نا، نفاق کا علاج قرآن نے بتایا ہے. جب سورہ آپ کے سامنے کھولوں گا نا، سورہ منافقون. لیکن دیکھیں نا، مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے طالب علم ہیں، کیوں نہیں آپ قرآن میں غور کرتے؟ کیوں نہیں آپ خود بھی سمجھتے دلیل قرآن سے؟ جب دلیل جو ہے نا پکی سچی دلیل، اور قرآن سے بڑھ کے کسی چیز کی پکی اور سچی دلیل کوئی نہیں. وہ دلیل جب مجھے مل جاتی ہے تو میرا دل دماغ ٹک جاتا ہے کہ حل ہے تو اس میں ہے. تو تیسری مرض ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. نفاق کی مرض کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے اگر آپ قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑیں تو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. چوتھی بات آیت 11 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ،
قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو بڑی تازہ بتازہ مثال دیتا ہوں۔ آپ کے حکمران قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی پالیسیز ہم لے کے آئے ہیں نا اکنامک، یہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گی، دنیا میں پریشانیاں فساد ختم ہو جائے، اور ہم سے بڑھ کر کوئی اصلاح کرنے والا نہیں۔ یہی کہتے ہیں نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بھائی پی ڈی ایم 1 دیکھ لیں، پی ڈی ایم 2 جو ابھی چل رہا ہے اس کو دیکھ لیں، اور ملک کے حالات دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت 12 میں کہتے ہیں الا انہم المفسدون، یقین مانو صرف یہی مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی پالیسیز، یہ ورلڈ بینک کی پالیسیز، یہ امریکہ کی پالیسیز، یہ ساری کی ساری کفر ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، جس سے کبھی نہ اصلاح ان ملکوں میں ہوئی نہ ہمارے میں ہوگی۔ اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو قرآن سے ہو سکتی ہے، قرآنی تعلیمات سے ہو سکتی ہے، قرآنی احکامات سے ہو سکتی ہے۔ یہ ہوئی ہے، تاریخ گواہ ہے اس پہ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، آپ اس مثال کو چھوڑیں، وہ تو دوسروں کے لیے، میں ذاتی طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کی، اور ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، یہاں لادینی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑا اصلاحی پروگرام ہے، لیکن ملک ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کالجوں کے اسکولوں کے نکلے ہوئے طالب علم جو جج بن گئے ہیں، جو دیکھیں کتنے گندے ہیں۔ پڑھیں تو صحیح، قرآن سمجھیں تو صحیح، خدا کے لیے کتنا حق ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں بتایا کہ یہ جو منافق ہے نا، بڑا فساد کرتا ہے۔ آپ ذرا ان کی ٹی وی ٹاک سنیں، ان کے پریس کانفرنسز سنیں، ایسا بولتے ہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ہی اصلاحی پروگرام ہے، حالانکہ ستیہ ناش کر دیا ہے ملک۔ آپ لوگ میری ایج کے بہت کم ہوں گے، میں نے وہ ڈبل روٹی جو اب میں 150-200 کی لے کے آتا ہوں، وہ میں نے 10 اور 20 روپے کی بچپن میں خرید کے لایا تھا۔ یہ سود، یہ حرام کاریاں، یہ کرپشنیں ملک کو کہاں لے جا رہی؟ آیت 11 اور 12 سمجھ کے پڑھیں نا تو آپ کو ساری اپنی انفرادی اور قومی مسائل سمجھ میں آ جائیں کہ یہ فساد کہاں سے شروع کیا۔ تو آیت نمبر 11 اور 12 میں چوتھی صفت ان کی بیان ہوئی ہے، اور آیت نمبر 13 میں 5ویں صفت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں؟ اللہ، خبردار، اللہ فرما رہے ہیں انہم السفہاء، یہ ہیں خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اصل میں یہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں پوری آیت میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے جو مجھے پہلے سمجھنا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ صفحہ، نہیں، تو صفحہ سے پہلے لفظ ہے، یہی تو غلط ہے بات۔ آپ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں کی ورڈ کون سا ہے، جلدی بتائیں۔ سر یعلمون ہے، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے ان کو۔ لا حول ولا قوت سر ایمان، کیا ہم ایمان کما لائیں؟ کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائیں۔ یہ ناس سے مراد کیا ہے؟ آپ خاک سمجھیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اصل نقطہ کون سا ہے۔ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ، یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ پر مسلمان صحابہ کرام،
صحابہ सर کرام जो पक्के पक्के सच्चे मुसलमान हैं। सहाबा और साबियात, उस वक्त जब बात हो रही है तो वो है मुसलमान, वो है नमूना। आज जब मुस्लिम से कहते हैं तो मुस्लिम से मुराद हम हैं, और हम मुस्लिम नहीं हैं। मुस्लिम वो है जो पक्का सच्चा ताबेदार हो अल्लाह ताला का जिंदगी के हर मामले में। ये कुरान के लिए कुरान को समझ के पढ़ें, सवाल करें अपने आप से। तो उनसे मुतालबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान कर रहा है कि तुम ईमान लो जिस तरह सहाबा और साबियात ईमान लाए। उनको नास कहा जा रहा है। ये है नास की इंटरप्रिटेशन इस आयत में सियाको सबक के हवाले से। आप मुझे यही नहीं बता सके कि अन्नास सबसे अहम लफ्ज़ है। तो आज हम सभी मुतालबा है कि हम ईमान लाएं जैसे सहाबा और साबियात कि अल्लाह की हर बात हक, और मुझे उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, चाहे मुझे दुख हो या सुख। तो मुनाफिक की पांचवी खसूसियत ये है कि वो सहाबा और साबियात वाला ईमान नहीं लेके आता। कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है, जो अलीम बिज़ात सुदूर है, जो बिकुल्ल शैइन अलीम है, वो कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सवा, ये खुद बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, जानते नहीं। अगर जानते होते तो ये सहाबा और साबियात जैसा ईमान लेके आते। दुनिया में अल्लाह ने उनको किस तरह सरबुलंद किया, और आखिरत में जन्नत उनके लिए अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये हैं वो लोग, ये बात इसको नहीं समझते। अब कोई सवाल आयत नंबर 5 पर? जल्दी करें। आयत नंबर 6, व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लो, कालू आमन्ना, फौरन कह देते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा खलो इला शयातीनहिम, जब वो अपने शयातीन के साथ अलग, उनके साथ इकट्ठे होते हैं, कालू, तो उनसे कहते हैं इन्ना माकुम, हम तो आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इन मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं जिनसे कहते हैं कि हम ईमान लाए। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन है शयातीन जिनके साथ वो अलग होकर ये बातें कहते हैं, या इन शयातीन से मुराद क्या है? सर वहाँ के जो सारे मक्का कौन? सरदार जो थे वहाँ के, जो काफिरों के सरदार, मुनाफिकों के जो सरदार वहाँ पे जो बड़े बड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर हमने काफिरीन कुरान, जी फरमाइए। देखें, काफिरीन सर जो इनकार करने वाले थे। बस 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 बस, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। यहूदियों के मदीने सरदार में, सर, जी यहूदियों के सरदार जो हैं, यहूदियों के। भाई, यहूदी क्यों नहीं कहते, मुनाफिक क्यों नहीं कहते? ये मदीने में आयत नाजिल हुई है, बकरा, सूरह बकरा, और वहाँ शयातीन, खुद शैतान का जिक्र यहाँ नहीं है। शयातीन मिसले शयातीन, वो यहूद भी हैं, और वो मुनाफिकीन जो यहूद के शागिर्द हैं। आप बात को समझते ही नहीं है। और आज शयातीन जो हैं वो पूरा अमेरिका है, इजराइल है, यूरोप है, और हम आपके लोग उनसे कहते हैं, मौलवियों को भी हमें सेटिस्फाई करना है, तो हम ये कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं, वरना असल में तो हम आपके साथ हैं। असल में तो हम सारी पॉलिसीज IMF की, अमेरिका की, सारी वो लगा रहे हैं। जहाद, फलसफा जहाद को हमने ख़त्म कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ये अपने शयातीन को ये बताते हैं। कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, हमें पता चल जाएगा कि हम किस मर्ज में और कितनी खौफनाक मर्जों में मुब्तला है, और उसका हल क्या है, कुरान ही बताता है। ये अल्लाह का कमाल का नुस्खा है। फिर तर्जुमा कर देता हूँ, सवाल करें, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, और जब वो इनकी मुलाकात होती है अहले ईमान से, कालू आमन्ना, उनको यकीन दिलाते हैं कि हम ईमान लाए।
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب ان سے الگ ہو کر جا کے ملتے ہیں یہود کو، منافقین کو، کیونکہ یہ خود بھی انہی میں سے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو ہم یہ یقین دلا کے کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 15 میں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ دوسروں کے ساتھ مذاق، وہ حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہے، کیونکہ انہوں نے قرآن اور نبی کا انکار کر دیا۔ حق یہاں تھا، اب اللہ نے بھی ان سے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، تو میں نے جو اتمام حجت کے لیے نبی بھی بھیج دیا، کتاب بھی نازل کری، تم نہیں کرتے، ان کے دلوں پر مہر، وہ شیطان کے حوالے۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ اور آخری 7ویں صفت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اللہ نے ہدایت بھیجی، قرآن مجید نازل فرمایا، اپنا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کو ہدایت ملے اور گمراہی سے باہر آ جائے۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، فما ربحت تجارتہم، ان کو یہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی۔ ما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ ہرگز نہیں ہے۔ کیا فیصلے ہیں رب کے، کیا بات میں کلیئرٹی ہے، کیا دلائل ہے۔ کوئی سوال؟ آیت نمبر 16 تک بتائیے۔ جی یہاں تو ایک شکل نظر آ رہی ہے مجھے کہ قرآن کی کلاس میں آنا، وہ بڑے سر لپیٹ کے اور بڑے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ایسے کہ ہم جیسا دیندار کوئی نہیں۔ جب ہم ان کی محفلوں میں جائیں تو وہی سر ننگے اور وہی سب کچھ جو کہ عام روٹین میں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کی جو زندگی کے اندر ان کے پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو وہ وہی نظر آتا ہے۔ قرآن پہ عمل کرنے والا جو ہے وہ بالکل قرآن کا جو انسان بنا ہوگا نا، قرآن کی تربیت سے نکلا ہوگا، وہ بالکل مختلف ہوگا۔ آپ اس کو، وہ تصدیق کرے گا جو بات کہہ رہا ہے، اس کا کردار اور اس کا عمل، اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر 2 نمبری ہے۔ جلدی سے اب ٹائم ہو رہا ہے، میں نے آج آپ کے سامنے، میں نے جانا تھا اس صورت پر، لیکن میں نے اب دیکھا جب کہ آپ ان باتوں کو پوری طرح نہیں سمجھ رہے تو مطالعہ قرآن کیسے کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے، کس طرح اہم چیزوں کی طرف پوری توجہ سے دیکھنا چاہیے، یہ آپ جب اس طرح شروع کریں گے، سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر کر کے سینہ کھول دے گا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 16 اور 17، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ 16 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا، ساری وہ اوپر ہو گئی ہے۔ 17 نمبر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، جب اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو اس آگ جلانے کی وجہ سے اس کا ماحول ارد گرد بالکل واضح ہو گیا، کیونکہ آگ کی روشنی سے۔ ذہب اللہ بنورہم، عین اس موقع پر جب اس آگ جل گئی، روشنی پھیل گئی ہر سو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا۔ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اسی اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمیٌ، وہ اندھے بہرے اور گنگے ہیں۔ فہم لا یرجعون، اور وہ اب کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت
17 اور 18 کا، کہ میں پھر اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، یہاں شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے آگ روشن کی، وہی ہر طرف اس سے وہی سے گمراہیاں صاف نظر آنے لگی، نیکیوں کی طرف صاف حکم ملنا شروع ہو گئے، اور یہ منافق جو تھے جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ نے ان کو، کیونکہ انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور، اس روشنی سے کخ بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر اللہ نے بھی ان کو انہی اندھیروں میں بھٹکتے چھوڑ دیا جس میں وہ اس وحی کے آنے سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے مبتلا تھے۔ یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اور یہ کبھی حق کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ یہ کن کی مثال ہے؟ جلدی بتائیں۔ ختم اللہ علی منافقین کی ہے، قلوبہم۔ منافقین کی۔ اب میں نے آپ کو کل بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ منافقین ایک عقیدے کے ہیں، ایک عمل کے ہیں، بتایا تھا نا آپ کو۔ یہاں مجھے ہاں جی، جی یہ عمل کیا ہے نا؟ اللہ آپ کا پہ رحم فرمائے۔ اور کوئی بھائی، یہ عقیدے کے منافق ہیں، عقیدے کے کہ روشنی آنے کے بعد بھی انہوں نے اس روشنی کو قبول نہیں کیا اور اندھیرے اسی اندھیرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ عقیدے کی، یہ ایمان کی گمراہی ہے۔ تو آیت 17 اور 18 ان منافقین کے بارے میں ہے جو عقیدے کے منافق ہیں۔ سمجھیے بات کو، سوال کیجئے نہیں کلیئر تو۔ یہ عقیدے کے منافقین کی مثال قرآن نے دی ہے۔ کوئی سوال؟ اب آیت 19 اور 20 دو آخری آیتیں ہیں، وہ سن لیں۔ او کسیب، دیکھیں مثال میں تھوڑی سی عقل اور غور و فکر کی بات ہے۔ او کسیب، یا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے من السماء، آسمان سے، اور وہ بارش جو ہو رہی ہے موسلا دھار، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرا بھی ہے، بجلیاں بھی ہیں، اور چمک بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بارش جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ تینوں چیزوں بھی ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، وہ جو کڑاکا نکلتا ہے نا بجلی کا، اس کو سننا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان ایسے کافروں کو پوری طرح گھیرے میں لیے ہوا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ علیم بذات صدور ہے۔ آگے سنیں آیت 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نظر کو اچک لے جائے، کلما آضاء لہم، جب بھی ان کو تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، وبصار ابصارہم، اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ میں پھر آپ کو اس کا ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ یہاں ایک دوسرے گروہ کے ذکر ہے۔ وہ گروہ کیا کرتا ہے منافقوں کا، کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے اندر آپ کو پتہ ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے اور بجلی بھی کڑکتی ہے اور اس میں کڑک اور چمک بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جب بجلی اور وہ کڑکتی ہے تو یہ اپنی آنکھیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ بجلی جو ہے وہ کہیں ان کی آنکھوں کی روشنی نہ چھین کے لے جائے، اور اگر آرام تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کبھی چمک سے روشنی ہوتی ہے، تھوڑا سا چل لیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تو ان کی روشنی بھی لے جاتا اور بصارت بھی لے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آیت 19 اور 20 میں کس چیز کا ذکر ہے اور کیا یہاں بیان ہو رہا ہے اس مثال سے؟ جی، یہاں جو ہے وہ مشکل جب حکم آتا ہے جیسے جنگ وغیرہ کا، تو اس میں تو یہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں مسلمان. لیکن جب آسان حکم آتے ہیں تو پھر چلنا شروع کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، جیسے نماز ہے. یہ تو آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. یہ ہے عملی منافقین کی صورتحال کہ آسانیوں پر عمل اور مشکلات میں ٹھٹر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے، میں ان کو موقع دے رہا ہوں کہ یہ اپنے اس منافقانہ رول سے دور ہو جائیں، قرآن کی روشنی میں اصلاح کر لیں، تو میں ان کو بخش دوں گا. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں ان کو اور زیادہ اس میں ان کی آنکھیں بھی مون لوں گا اور ان کی سماعت پر بھی مور لگا دوں. تو رب کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے، کیونکہ یہ عملاً اب وہ نہیں کر رہے جو مطلوب تھا. یہ ہے اس کا مفہوم. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آج میں پھر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، بڑے غور سے سنیں اور اس کو دوبارہ پڑھ کے آئیں. میں کل سوال کروں گا آپ سے. پہلی 5 آیات میں متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں 6 اور ان کا انعامات. 2 آیتیں 6 اور 7 میں کافروں کا معاملہ بتا دیا گیا ہے اور ان کو کیا عذاب ملے گا وہ بھی بتا دیا. اور 8 تا 20 میں منافقین کے سارا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. تو قرآن کے نزدیک 3 ہی کیٹیگریز ہیں انسانوں کی: ایک پکے اور سچے مسلمان، پکے اور سچے کافر، اور دوسرے منافق. منافق میں عقیدے کے بھی منافق ہیں اور دوسرے عمل کے منافق ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے کتنا صاف طریقے سے کھول کے، اگر ہم اس عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک یہاں سمجھ کی کوشش کریں تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بڑی کلیئر ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج ان 20 آیات میں پورے انسانوں کی گروہی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کھول کے نہیں بیان کر دی؟ جلدی بتائیں. جی، اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی، کوئی شک نہیں. اب ہمارے سامنے آئینہ ہے، ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. قرآن ہمیں مرض بھی بتاتا ہے اور مرض کا علاج بھی بتاتا ہے. یہ اللہ کا نسخہ کیمیا کمال کا ہے. کاش مسلمان اس کو سمجھتے. ہماری ساری دلی بیماریوں کا، قلبی بیماریوں کا علاج قرآن ہے. سورہ یونس کی آیت 57. برائے مہربانی اس کو دوبارہ کل پڑھیے، اسی طرح قرآن کو پڑھیے، اسی طرح سمجھیے، سوال کیجیے، غور و فکر کیجیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ اگر آپ متقی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح بتا. اگر آپ 2 نمبری کریں گے، ہائے ہائے. سورہ لکھیں بقرہ کی آیت 85 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فمن یفعل منکم ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. دونوں عذاب، دنیا کا بھی آخرت کا. کن لوگوں کے لیے؟ جو جزوی عمل کریں گے، جو آج ہم کر رہے ہیں. قرآن کا فیصلہ برحق دیکھ لیں. کوئی سوال، کوئی کامنٹس جو آپ کے ہوں پلیز بتائیے، تاکہ وقت ہم اوپر ہو گئے ہے. میں آج دوسری صورت شروع کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا کہ ایک اچھا موقع ہے آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں
کیا ایفرٹس کرنی چاہیے. وہ بات کلیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی کامنٹس؟